السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ یرموک، حضرت ابو بکر صدیق نے شام کے محاذ پر یکے بعد دیگر متعدد فوجیں روانہ کی جو شام کے مختلف علاقوں میں اس طرح فروکش ہوئی۔ ابو عبیدہ دمشق کے راستے میں، شرابل بن حسنہ تبریہ اور دریائے اردن کے بالائی حصہ میں، یزید بن ابی سفیان بلقا میں، جہاں سے بصرہ پر آسانی سے حملہ کر سکے۔ عمرو بن عاص نے جرون کو فتح کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جب قیصر روم کو اسلامی فوج کی پیش رفت کا علم ہوا تو اس نے رومیوں کے لشکر اس طرح روانہ کیے۔ اپنے بھائی تزارک کو 90,000 سپاہی کے ساتھ عمرو بن عاص کے مقابلے میں، قیقار بن نسطوس کی قیادت میں 60,000 کا لشکر ابو عبیدہ کے مقابلے میں، دراقس کی سربراہی میں 40,000 کی فوج شرابیل بن حسنہ کے مقابلے میں، جرجہ بن تزارق یزید بن ابی سفیان کے مقابلے میں۔ ہرقل خود حمص میں مقیم تھا اور تمام حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ ادھر تمام اسلامی افواج کی مجموعی تعداد 30,000 سے زیادہ نہ تھی۔ ان حالات میں دشمنوں سے علیحدہ جنگ کرنا اسلامی لشکر کو لیے ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ چنانچہ اسلامی افواج کی امیروں نے اس نازک صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے رائے طلب کی۔ حضرت عمرو بن عاص نے مشورہ دیا کہ اس نازک موقع پر دشمن سے علیحدہ جنگ کرنا مسلمانوں کے لیے سود مند نہ ہوگا، اس لیے تمام اسلامی فوجوں کو یکجا ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ دربار خلافت سے بھی یہی حکم ملا۔ چاروں اسلامی لشکر یکجا ہو کر مقام یرموک میں فروکش ہوئی۔ رومی لشکر نے بھی یرموک میں پڑاؤ ڈال دیا، لیکن یہ میدان 3 طرف سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا اور باہر نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جس پر مسلمان قابض تھے۔ اس طرح رومی گر گئے۔ اس نازک صورتحال کی وجہ سے دونوں فوجیں 2 ماہ تک میدان جنگ میں پڑی رہی۔ کبھی کبھی معمولی جھڑپ ہو جایا کرتی۔ مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حال سے باخبر کیا۔ اس پیچیدہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے حضرت صدیق اکبر نے نڈر اور بے باک سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کا انتخاب کیا۔ حکم پاتے ہی آپ یرموک کی طرف روانہ ہو گئے۔ بڑی تیزی کے ساتھ آپ یرموک پہنچے اور اسلامی افواج کی کمان سنبھالی۔ دوسری طرف باہان متحدہ رومی افواج کی قیادت کے لیے یرموک پہنچا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 ماہ کے دوران قیام رومی لشکر کی نقل و حرکت اور اس کی جنگی تیاریوں کا بغور جائزہ لے لیا۔ رومیوں کا ٹیڈی دل لشکر 2 لاکھ سے زیادہ تھا اور ادھر اسلامی لشکر کی کل تعداد 40,000 تھی۔ اس لیے حضرت خالد نے ایک نیا انداز جنگ اختیار کیا۔ پوری فوج کے 48 دستے کیے تاکہ مسلمانوں کی تعداد اصل سے کئی گنا نظر آئے۔ قلب لشکر کا امیر ابو عبیدہ کو بنایا۔ ان کی کمان میں 18 دستے تھے۔ میمونہ پر عمرو بن عاص کو امیر بنایا۔ ان کی ماتحت 10 دستے رکھے۔ میسرہ کا سردار یزید بن ابی سفیان کو بنایا۔ ان کی قیادت میں 10 دستے رکھے۔ ہر دستے کے بھی الگ الگ امیر تھے جو اپنے اپنے امیر کے مطیع تھے۔ دوسری جانب رومی فوج مسلح تھی۔ عیسائی پادری اپنی پرجوش تقریروں سے فوجیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال کی آگ بھڑکا رہے تھے۔ رومی میدان یرموک میں فیصلہ کن جنگ کے لیے سب بستہ ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں نے بھی صفیں درست کی اور حضرت خالد بن ولید نے بارگاہ خداوندی میں مسلمانوں کی فتح و نصرت اور عزت و وقار کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ نے مجاہدین اسلام سے فضیلت جہاد اور جنگی پیش رفت کے تعلق سے ایک بلیغ خطبہ کیا۔ اس تقریر نے مجاہدین اسلام میں بے پناہ جوش و جہاد بھر دیا۔ ان کی نگاہوں میں رومیوں کا صحرا کی طرح پھیلا ہوا لشکر
بے حقیقت نظر آنے لگا۔ اللہ کی نصرت و حمایت پر اعتماد کرتے ہوئے اسلامی دستے آگے بڑھے اور رومیوں سے نبرد آزما ہو گئے۔ رومیوں نے شدت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا۔ مسلمان ذرا پیچھے ہٹے۔ یہ دیکھ کر اکرمہ بن ابی جہل نے 400 آدمیوں سے موت پر بیعت لے لی۔ شوق شہادت میں سرشار ہو کر اکرمہ بن اکرمہ، زرار بن ازدر، حارث بن ہشام 400 مجاہدین کے ساتھ رومی لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ اس ناگہانی حملے نے رومیوں کو دگمگا دیا۔ اسی دوران ان رومی لشکر کے ہرقل دستہ کے سردار جرجا نے خالد کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور اپنے دستے کے ساتھ اسلامی فوج میں شامل ہو گیا، جس سے رومیوں میں مزید بدحواسی پیدا ہو گئی۔ جب خالد نے رومی لشکر کو پیچھے ہٹتے دیکھا تو انہوں نے اپنے لشکر کو بڑھنے اور حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اکرمہ کے دستے کا زور کیا کم تھا، جواب خالد کے لشکر نے قیامت ڈھانی شروع کی تو رومیوں کے لیے کوئی جائے فرار نہ تھی۔ رومی بھی جان توڑ کر لڑے۔ ان کی جواب مردی کی وجہ سے کافی دیر تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور شام ہو گئی، مگر لڑائی جاری رہی اور سورج غروب ہونے تک رومیوں میں ضعف کے آثار پیدا ہونے لگے اور وہ بھاگنے کے لیے کسی راستے کی تلاش میں تھے۔ خالد نے اندازہ کر لیا کہ رومیوں کا گریزان کے حق میں ہزیمت کا سبب ہوگا، اس لیے انہوں نے اپنے بہادروں کو ایک طرف ہٹ جانے کا حکم دیا۔ رومیوں نے جب راستہ کھلا دیکھا تو اپنے گھوڑوں کو بے تحاشا دوڑاتے ہوئے راہ فرار اختیار کی۔ جب میدان رومی سواروں سے خالی ہو گیا تو مجاہدین اسلام ان کے پیدل دستے پر ٹوٹ پڑے اور ان کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں 1,00,000 سے زیادہ رومی جہنم رسید ہوئے۔ تزارق، قیقار اور دوسرے سردار تہ تیغ کر دیے گئے۔ باہان نے بھاگ کر جان بچائی۔ 3,000 اس جنگ میں 3,000 مجاہدین شہید ہوئے۔ اس تاریخی معرکے میں مجاہدین نے بے نظیر جرأت و ہمت اور شجاعت کا ثبوت دیا، جو تاریخ کے صفحات پر لاسانی نقش بن گیا، اور جنگ یرموک جمادی الاخرہ 13 ہجری میں یرموک کا تاریخی معرکہ پیش آیا۔